الرجیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ باب وجوب القراءۃ الامام والمأموم باب ہے واجب ہے قراءت کرنا سورۃ فاتحہ کا للامامی امام کے لیے والمأموم اور مقتدیوں کے لیے فی الصلاۃ کلیہ ہر ایک نماز میں فی الحضری حضر میں ہو والسفر یا سفر میں ہو ما یجہر فیہا جہری نماز پڑھی جائے اس میں ما یخافت یا سری نماز ہو۔ اب کتنی واضح کہ دلیل ہے کہ سورۃ قرات کے بغیر نہ امام کی نماز ہوتی ہے نہ مقتدی کی نماز ہوتی ہے، حضر میں ہو سفر میں ہو کوئی جہری نماز ہو سری نماز ہو ہر ایک میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جہری نماز میں امام نے اونچی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور مقتدیوں نے منہ میں پڑھنی ہے، اور جو سری نماز ہے اس میں سب نے اپنے منہ کے اندر پڑھنی ہے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ قال شکایت کی اہل الکوفہ تھی، کوفہ والوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی الی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، تو انہوں نے یہ سعد بن ابی وقاص جو ہے نا ان کو کوفہ کا گورنر بنایا، اور لگتا ہے کہ کوفہ والے لوگ ہیں ہی شروع سے بغیرت۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہمیں سعد بن ابی وقاص جو ہے نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے اور نہ مال غنیمت میں انصاف کے ساتھ حصہ دیتے ہیں اور نہ لشکر میں جنگ کرنے والوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس طرح کی شکایتیں لگائی تو عمر فاروق نے اس کی انکوائری کے لیے لوگ بھیجے۔ ہر ایک مسجد والے نے ان کی اچھی تعریف کی، تعریف ان کی اچھی تھی، لیکن جب ان سے معلومات لی تو انہوں نے کہا بالکل پاک پیغمبر کی سنت کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں، تفصیل اس میں آئی ہے حدیث میں۔ تو کہا مجھے تجھ سے امید بھی یہی تھی، لیکن بنو ابس قبیلے کا ایک آدمی اس نے کھڑا ہو کے اس طرح کی باتیں گئی جو کہ ان کے اندر نہیں تھی، کیونکہ سعد بن ابی وقاص کی شخصیت وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں 3 بار کہا تھا میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، تیر اندازی کر۔ ان کی تیر اندازی کا نشانہ بڑا قوی تھا، اور یہ وہی شخص ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے ان لوگوں نے تیر چلانا سیکھا تھا، اور ان کی بڑی شان ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مجھے اپنا اس طرح کا ماموں دکھایا جس طرح کہ میرے ماموں ہیں سعد بن ابی وقاص۔ جب انہوں نے اس طرح جھوٹ بولا تو سعد بن ابی وقاص اشرا مبشرہ میں سے ہیں جن کو آپ نے خوشخبری دی ہے 10 صحابہ کرام کو جنت کی۔ تو ان کے منہ سے بد دعا نکلی کہ اللہ یہ شخص جھوٹا ہے اور ریاکاری کے لیے کھڑا ہو کے میرے خلاف بول رہا ہے۔ تو 3 بد دعائیں کی، تینوں ہی بد دعائیں لگ گئیں۔ اس کا ذکر اس حدیث میں آتا ہے کہ اول تو یہ کہ نماز ان کی پاک پیغمبر کی نماز کی عین مشابہ تھی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ثابت ہوا کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ اس پہ الزام لگایا جائے تو وہ اگر بد دعا دے تو اس کی بد دعا لگ جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے اتقوا اللہ، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، اس کی بد دعا میں اور اللہ کی قبولیت میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو ایسی حدیثوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ کسی بے گناہ پہ الزام نہ لگایا جائے، کیا پتہ اس کے منہ سے بد دعا نکل جائے اور وہ مجھے لگ جائے۔ اول تو یہ کہ ہم نے کبھی ایسی بات کرنے کی کوشش نہیں کرنی، سوچنا ہی نہیں ہے۔ دیکھو بعض دفعہ ہم سوچیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی حدیث میرے ذہن میں آ گئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغمبر تھے، روح اللہ تھے، ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا، لیکن جب اس کی چوری کے بارے میں کہا کہ اس نے چوری کی، اس نے اللہ کی قسم کھا کے انکار کر دیا۔ تو کہا تو نے بہت بڑے خالق مالک کی قسم کھا لی، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ تو نے چوری نہیں کی، حالانکہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب اللہ کی قسم کھا لی تو اپنے الفاظ واپس لے لیے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں سبق ملا کہ ایسے ہی کسی کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اگر وہ اپنی اس بات پہ پردہ ڈالنا چاہتا ہے نا اپنے گناہ پہ، ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ہم اس پہ الزام تراشی نہ کریں۔ اگر کوئی نیک نہ ہو اتنا لیکن پھر بھی وہ بے گناہ اس پر الزام لگ رہا ہے، تب بھی اس کی بد دعا جو ہے لگ جاتی ہے بیٹا، کیونکہ اس گناہ کے اندر اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بے گناہ کی بات آ رہی ہے کہ کسی پر اور الزام نہ لگاؤ۔ بہتان کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، کردار پہ ہو یا ویسے جھوٹا جس چیز کا مرضی بہتان، کیونکہ بہتان وہ ہوتا ہے جو اس نے وہ کام نہ کیا ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کرنے سے، غیبت کرنے سے منع کیا تو صحابیوں نے آپ سے سوال کیا تھا سونے نبی جی اگر وہ گناہ اس کے اندر موجود ہوں، فرمایا اگر وہ گناہ اس کے اندر موجود ہے تو غیبت ہے، اگر گناہ اس کے اندر موجود نہیں تو بہتان ہے۔ تو بہتان تو کس پر بھی لگانا جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہ کافر پر بہتان لگے، جب بہتان غلام پر بھی لگانا جائز نہیں ہے۔ کسی نے غلام پر بہتان لگایا، وہ گناہ اس میں نہیں تھا تو مالک کو قیامت کو کوڑے لگیں گے اس کے 80۔
جو اس نے بہتان لگایا. تو جب غلام ایک خریدا ہوا ہے اس پر بھی ہم بہتان نہیں لگا سکتی تو اور کون سا شخص ملے گا جس پر ہم بہتان لگانے میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ہوگا یا ہمیں کوئی اجازت دی گئی ہے. تو ایسی باتوں سے بڑی سختی کے ساتھ اپنے آپ کو روک لینا چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے ہی گریبان میں جھانکنا چاہیے اور کسی بے گناہ پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. قرآن پاک کہتے ہیں بے گناہ پر بہتان لگائے گا اللہ اسے بدلہ لے گا. تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا بلا سوچے سمجھے کسی کے اوپر ایسی بات کہنی، ہمیں کوئی حق نہیں بنتا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ قال کا شکایت کی یا شکایت لگائی کوفہ والوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. فأزلہ تو انہوں نے اس کو معطل کر دیا. واستعمل علیہ عمارا اور مقرر کیا کوفہ والوں پہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. فشکوا پس انہوں نے یہ شکایت لگائی حتیٰ ذکروا یہاں تک کہ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کر دیا، یعنی بہت شکایتیں لگائیں لیکن یہاں تک اس بات کا بھی ذکر کر دیا انہ لا یحسن یصلی بے شک وہ ہمیں اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے. فارسل الیہ پس بھیجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد کی طرف پیغام. فقالا تو کہا یا ابو اسحاق، ابو اسحاق نا سعد بن ابی وقاص کی کنیت تھی. پس کہا اے ابو اسحاق ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ یزعمون ان کا گمان ہے یا گمان کرتے ہیں وہ انک تحسن تصلی بے شک تو ان کو صحیح طرح نماز نہیں پڑھاتا. کالا کہا سعد نے اما انا واللہ کہا لیکن میں اللہ کی قسم فانی کنت اصلی بہم بس بے شک میں نماز پڑھاتا ہوں ان کو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی. ما اخرم میں اس میں کوئی کمی نہیں کرتا انہا اس نماز میں. اصلی صلاۃ العشاء نماز پڑھاتا ہوں ان کو نماز عشاء کی. فرقدوا فی الاولی یعنی لمبی پڑھاتا ہوں ان کو فی الاولی یعنی عشاء کی پہلی 2 رکعتیں. وخفوا الاخری یعنی اور ہلکی قرات سے پڑھاتا ہوں ان کو عشاء کی پچھلی 2 رکعتیں کیونکہ چاروں رکعتوں میں قرات ثابت ہے. یہ پاک پیغمبر کی صحیح نماز یہی ہے جیسے ہم ظہر کی نماز کوئی لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز با جماعت پڑھائی. مثال کے طور پہ آپ نے پہلی رکعت میں 2 رکوع کی تلاوت کی اور دوسری رکعت میں بھی آپ نے 2 رکوع کی تلاوت کی اور تیسری میں آپ نے 1 رکوع کی اور چوتھے میں آپ نے 1 رکوع کی. یہ آپ کا طریقہ تھا. اسی طرح عشاء کی نماز جو ہے پہلی 2 رکعتیں آپ لمبی پڑھایا کرتے تھے اور پچھلی 2 رکعتیں ہلکی پڑھایا کرتے تھے. تو ظہر کے بعد میں نے عشاء کی بات کرتی ہے، ظہر کے بعد عصر کی نماز کا نام آئے گا. عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی پہلی 2 رکعتوں سے ہلکی قرات کی ہے اور پچھلی 2 رکعتوں میں اس سے ہلکی قرات کی ہے. مثال ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں جو عصر کی پہلی 2 رکعتیں ایک رکوع آپ نے تلاوت فرمایا تو پچھلی 2 میں آپ نے آدھا رکوع تلاوت فرمایا. جیسے سورۃ زمر کا جو سورۃ زمر کا آخری رکوع ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہ دونوں ایک رکوع کے دونوں حصے وسیق الذین اتقوا وسیق الذین کفروا بالکل برابر ہیں. تو آدھا رکوع انسان پڑھ لے تو یہ آپ کی قرات کا طریقہ تھا. نماز پڑھاتا ہوں ان کو نماز عشاء کی. فرقدوا فی الاولی یعنی لمبی پڑھاتا ہوں عشاء کی پہلی 2 رکعتیں. وخفوا فی الاخری یعنی اور ہلکی پڑھاتا ہوں عشاء کی پچھلی 2 رکعتیں. کالا کا ذاک ظن بکا فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاک ظن بکا مجھے تیرے متعلق یہی یقین تھا یا ابو اسحاق اے ابو اسحاق. فارسلا معه پس بھیجا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معه رجلا اس کے ساتھ ایک آدمی کو اور رجالا یا 2 آدمیوں کو جو شکایت لے کے آیا تھا. الی الکوفہ کوفہ کی طرف. یا سالو سوال کرنا چاہتے تھے عمر فاروق عنہ اپنا ساتھ کے متعلق اہل الکوفہ کوفہ والوں سے. ولم یدا مسجدا اور نہ چھوڑا ان دونوں نے کسی مسجد کو الا سال عنہ مگر سوال کیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. ویسنون علیہ اور سب نے اچھی تعریف کی سعد پر معروف طریقے سے. حتی دخل مسجدن البنی ابسن یہاں تک کہ وہ دونوں داخل ہو گئے مسجد بنو ابس میں. فقام رجل منہم پس کھڑا ہو گیا ایک آدمی ان میں سے یقالو لہو اسامہ بن قتادہ تھا کہا جاتا تھا اس کو اسامہ بن قتادہ. یکنا ابو سادہ اس کی کنیت تھی ابو سادہ. فقالا پس کہا اس نے اما اذن شتنا لیکن میں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں فإن سعدن پس بے شک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا لا یسیر بالسریۃ نہیں جاتے کبھی بھی جنگ کرنے میں کسی لشکر کے ساتھ. ولا یقسم بالسویۃ
اور نئی مالک نعمت برابر کا ہمیں تقسیم کر کے دیتے. بلا یعدلوا فی القضیۃ، اور کبھی انصاف نہیں کیا ہمارے فیصلوں میں. کالا سعد، کہا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اما واللہ، لیکن اللہ کی قسم، لأدعن، ضرور میں بد دعا کروں گا، بثلاثین، 3 بد دعائیں. اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ اس بات میں جھوٹا ہے، کاما ریاؤ، کھڑا ہوا ہے ریاءن، ریاکاری کے لیے، وسمعتن، اور شہرت کے لیے، فاطل عمرہ، پس لمبی کر دے اس کی عمر، واطل فقرہ، اور بڑی طویل اس کی فقیری کر دے، وعرضہ بالفتنۃ، فتنے، اور پیش آئیں اس کو، بالفتن، فتنے. وکانا بعد، اور تھا بعد اس کے یہ معاملہ، اذا سئلا، جب سوال کیا جاتا اس سے، یقول، وہ شخص کہتا، یعنی ابو سعدہ، شیخ کبیر، بہت بوڑھا، برے حال میں ہوں، مفتون، آزمائشوں میں پھنسا ہوا ہوں، اصابتنی دعوت سعد، لگ گئی مجھے یا پہنچی مجھے بد دعا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کالا عبد الملکی، کہا عبد الملک نے، فانا رأیتہ بعد، پس میں نے دیکھا اس کو اس بد دعا کے بعد، قد سکتا حاجباہ علی عینیہ من الکبر، اس کی بمیں اس کی آنکھوں پر گری ہوئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے. یہ والے جو ہے نا بمیں اتنی لمبی ہو کہ اس کی آنکھوں پہ گر چکی تھی، اتنی لمبی عمر، اور وہ فقیری بہت زیادہ ہو گئی، اور چوکوں میں کھڑا ہو کے اس حالت کے اندر بھی لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. کیونکہ حدیث میں آتا کہ بوڑھا زنا کرنے والا، اس کا عذاب زیادہ ہے، کیونکہ ایک بوڑھا ہو گیا ہے، ایک زنا کرنے والا، ایک فقیر ہے، ایک تکبر کرنے والا ہے، ایک دے کے احسان کرنے والا، یہ کبیرہ گناہ ہے. تو بڑھاپے کے اندر بھی، اور کہتا مجھے بد دعا لگی سعد کی، اتنا بوڑھا ہو گیا، فقیری اس کی طویل ہو گئی، اور اس کی بمیں اس کی آنکھوں پہ گرنے لگی، اس حال کے اندر بھی چوکوں میں کھڑا ہو کے لڑکیوں کو چھیڑتا تھا. استغفر اللہ. بد دعا سے بچنا چاہیے، کبھی کسی کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، ہو سکتا ہے قبولیت کی گھڑی ہو. بس دیکھا میں نے اس کو اس کے بعد کہ گر چکی ہیں، یا گر رہی اس کی بمیں، علی عینیہ، اس کی آنکھوں پر، من الکبر، بڑھاپے کی وجہ سے، فإنہ، اور بے شک، یتعرض للجواری، وہ لڑکیوں کے سامنے آ کے ان کو تنگ کرتا یا چھیڑتا، پھر طریقی راستوں میں، یغمزہن، یعنی یغمزہن، کہ ان سے صحبت کی نیت سے ہاتھ لگاتا، چھوتا ان کو. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان حدثنا زہری عن محمود بن الربیع عن عبادہ بن صامت ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں نماز اس شخص کی قبول ہوتی جس نے نہیں پڑھا سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک میں سے. یہ اس کے بارے میں یہ جو دیوبند ہے ان کو نہیں پتا؟ پتہ نہیں حدیثیں کیسے پڑھتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ جانے بتاتے نہیں. لیکن کئی جگہ جو ان کے ذہین فتین اپنا اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا، تو اسی حدیثوں پہ آ کے نا ان کا انکار کر دیتے ہیں. بخاری تو پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں، یہ تو ہر سلیبس میں آتی ہے. ان کو پتہ نہیں چلتا کہ اللہ وہ تعالیٰ جانے بخاری کیا پڑھتے ہیں، کیونکہ صاف واضح آتا ہے کہ سورۃ فاتحہ، ہاں سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. لیکن میں نے بتایا کہ جو وہ اپنے طالب علموں کو بولنے کی جرت نہیں دیتے، یا اتنے زیادہ مسائل کی ان کو سمجھ نہیں دیتے تو سوال کر سکیں. اور کئی ایک جگہ مدرسوں کے اندر میں نے سنا کہ جب ان طالب علموں نے آگے سامنے کھڑے ہو کے مکالمہ کیا اور یہ ساری بحث کی، تو پھر استادوں کو ہار ماننی پڑی. پھر وہ مسجد اسی بچے کو دے دی گئی، تاکہ اس بچے نے صحیح طریقے سے بخاری پڑھائی، اور ان کو ڈسچارج ہونا پڑا، وہاں سے جانا پڑا. میں نے کئی جگہ کے واقعہ سنے ہیں، لیکن یا تو ان کو بتاتے نہیں، یا ان کو سمجھ نہیں آتی، ایسا اندھا پن میں رکھتے ہیں کہ اس بات کا سوال نہیں کر سکتے، یا وہ ٹوکتے ہیں کہ تم نے سوال کرنا نہیں ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. کیونکہ ہمارے بچوں کو تو کھلی اجازت ہوتی، جہاں آپ کو سمجھ نہ آئے آپ سوال کریں، اور ہمارا خود بھی ارادہ یہی ہوتا کہ سمجھا کے جائیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا، ورنہ تو پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. جو صحیح ان کے علماء کرام ہوتے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے پڑھتے ہیں. کوئی نہیں پڑھتا بیٹا، یہ تو ان کا عقیدہ یہی ہے. ہمارے پاس جو ہماری جلال ہے نا، وہ دیوبند مولوی کی لکھی ہوئی ہے، مطلب کچھ صحیح بھی بیٹا نہیں ہے. دیوبندوں کے 2 گروہ ہیں. ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مماتی مانتا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، وہ ہوں گے. ایک گروہ آپ کو حیاتی مانتے کہ آپ زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں. ان کا عقیدہ بریلویوں جیسا ہی ہے. ان میں بھی 2 گروہ ہیں. دوسرے والے ہیں وہ تھوڑا سا ہاں وہ صرف رفع دین نہیں کرتے، بلکہ ان کے سارا باقی عقیدہ اہل حدیثوں جیسا ہے. کالا، آپ نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں نماز اس شخص کی جس نے نہیں پڑھا سورۃ فاتحہ کو قرآن پاک میں سے. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی سعید بن ابی سعد ابو سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ. اب یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے حدیث کے الفاظ بدلے ہوں، الفاظ بدلے ملتے ہیں حدیث سے. ہاں، کیونکہ اگر یہ مطلب تو ہم بڑی سوال واضح کرنے حدیث ہے. ہیں تو واضح حدیث
حدیث ہے، ہاں بچے جی کیسے نہیں پوچھتے ہوں گے؟ ہاں، تو انہوں نے اپنی حدیث کی جیسے مشکات میں آتا نا کہ ابی بن کعب نے 20 راتیں ان کو یہ نماز جو تراویح ہے قیام اللیل پڑھائے. انہوں نے لیلہ تن کی جگہ 20 رکعتاً لکھ دیا ہوا ہے. 20 رکعتاً کے 20 رکھتے، 20 لیلتاً کے 20 راتیں انہوں نے پڑھائی، پھر اعتکاف بیٹھ گئے. ان کی کتابوں میں 20 رکعتاً لکھا ہوا کہ دیکھو 20 رکھتے ثابت ہیں، آپ کی بات یہ پڑھائی گئی ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی الفاظوں کی چینج کی کچھ تبدیلی کی گئی ہو. میرا خیال تو یہ ہو سکتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. لیکن کسی مسجد میں جھگڑا پڑا ہے، طالب علموں نے سوال کیا، پھر اپنے استادوں کے سامنے آ کے انہوں نے ویسا مباحثہ کیا ہے، پھر وہ کامیاب ہوئے، بچے سچے تھے اس میں. حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سے ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے المسجد، مسجد میں، فداخل رجل، پس داخل ہوا ایک آدمی، فصلی، پس اس نے نماز پڑھی، فسلم علی النبی، پس سلام کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، فردہ، پس آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، وقالا، تو آپ نے فرمایا ارجع، واپس چلا جا، فصلی، پس دوبارہ نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، پس بے شک تو نے نہیں نماز پڑھی. اس کو نا بخاری اپنا مسلم شریف میں مسیح الصلاۃ کے نام سے کہا جاتا ہے کہ اس کی نماز بری تھی. تو آپ نے 3 بار اس کو واپس بھیجا، پھر اس نے کہا اللہ کے رسول طریقہ سکھاؤ مجھے. پھر آپ نے اس کو اچھی طرح وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، اور آپ نے اس کو آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کے لیے کہا. اس کا وضو بھی نامکمل تھا، اس کی نماز بڑی کالی کے ساتھ تھی، کوئی بھی رکن نماز کا ٹھیک نہیں تھا. ہم سب جانتی ہیں نماز اس طرح پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور کہا ہے کہ تو نے نماز کی چوری کی ہے. آپ نے فرمایا واپس لوٹ جا، پس نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، پس بے شک تو نے نہیں نماز پڑھی. فرجع، پس واپس چلا گیا، فصلی، پس نماز پڑھی اس نے، کما صلی، جس سے پہلے نماز پڑھی تھی. ثم جا، پھر آیا، فسلم علی النبی، پس اس نے سلام کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. فقالا، تو آپ نے فرمایا ارجع، واپس چلا جا، فصلی، پس نماز پڑھ، فإنک لم تصلی ثلاثا، اس طرح 3 مرتبہ ہوا. کالا، کہا اس شخص نے، والذی بعثک، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق، حق کے ساتھ، ما احسن غیرہ، میں اس کے علاوہ اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا. فعلمنی، پس آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھائیں. فقالا، تو آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب تو کھڑا ہو نماز کی طرف، فکبرا، پس تکبیر تحریمہ کہہ، ثم اقرأ ما تیسر معک، پھر پڑھ جو تجھ کو قرآن پاک سے یاد ہے. یعنی میسر آنے کا مطلب جو تجھ کو یاد ہے، جو تجھ کو یاد ہے قرآن پاک میں سے، یا میسر آئے تجھ کو قرآن پاک میں سے. ثم رکع، پھر رکوع کر، حتی تطمئن راکعا، یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر لے. ثم ارفع، یا ارفع، پھر اٹھا اپنا سر رکوع سے، حتی تعتدل قائما، یہاں تک کہ برابر سیدھا کھڑا ہو جا. ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے. ثم ارفع، پھر اپنا سر سجدے سے اٹھا، حتی تطمئن جالسا، یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جا. وافعل فی صلاتک کلھا، اور کر اس طرح اپنی ہر نماز میں، یعنی ہر رکعت میں اس طرح اطمینان سے ہر اپنے نماز کے جو رکن ہیں اس کو پورا کر، اور کالی کے ساتھ نہ پڑھ. باب القراءۃ فی الظہر، باب ہے ظہر کی نماز میں قراءت کے متعلق کہ ظہر کی نماز میں آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے. حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانہ تھا. یہ جو 4 فرض ہے نا، ظہر کے سمجھ لو، عصر کے سمجھ لو، مغرب کے سمجھ لو، عشاء کے سمجھ لو، ان 4 رکعتوں میں قراءت آپ سے ثابت ہے. لیکن اگر کوئی شخص جلدی کے مارے کو مجبوری کی وجہ سے، میں کہتی یہ تو اجازت دی گئی شریعت میں، لیکن لوگوں نے پچھلی 2 رکعتوں میں یہ قراءت کرنی چھوڑ دی ہے. سورۃ قل هو اللہ بھی نہیں پڑھتے، صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے سے ان یہ کی بھی میں رکعت، نے سنا تھا کہ پچھلی 2 رکعتوں میں نا صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے کی رات نہ پڑھے تو رکعت ہو جاتی ہاں رکعت ہو جاتی. میں یہی بتانے لگی ہوں کہ نماز ہو جائے گی. لیکن دیکھو نا، جب آپ نے 4 رکعتوں میں قراءت کی ہے، کم از کم ہمیں سورۃ اخلاص تو پڑھ لینی چاہیے. لیکن ویسے میں نے تو کبھی 4 رکعتوں میں قراءت نہیں چھوڑی، میرا پسند ہی نہیں ہے مجھے. ہاں اگر امام کے پیچھے رمضان میں پھنس جائے بندہ تو الگ بات ہے، ورنہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پہلے 2 فرضوں میں قراءت کی جائے تو پچھلے 2 فرضوں میں ہماری قراءت نہ ہو، ہماری رکعت ہو جاتی، کوئی شک نہیں اس میں. لیکن پڑھ لینی افضل ہے. آپ نے پڑھی ہے تو ہمیں کیا حرج ہے ہم نہ پڑھیں، پہلے ہماری نمازیں نامکمل ہیں. اور دوسرے نمبر پہ بعض لوگ جو ہے نا یہ مبالغہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر پچھلے 2 رکعتوں میں قراءت کرو گے تمہاری نماز ضائع ہو جائے گی.
تمہاری نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی، مجھ سے مسئلے پوچھے گئے ہیں۔ تو یہ ان کی بات غلط ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق آپ کی چاروں رکعتوں میں قرات ثابت ہے، لیکن ترتیب کیسے؟ جیسے عشاء کی ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے قرات زیادہ کی ہے اور دوسری میں آپ نے کم کی ہے۔ عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی پچھلی 2 رکعتوں کے برابر قرات ہے، اس کے بعد والی میں اور کم ہے۔ اس طرح صبح کی نماز میں یہ آتا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت لمبی کی ہے۔ اس کی 2 وجہ حدیث کے اندر آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ صبح کے پہلے فرض میں آپ نے ثنا کی دعائیں لمبی پڑھی ہیں، اس وجہ سے پہلی رکعت لمبی محسوس ہوئی ہے، قرات میں دوسری کم ہوئی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ آتی ہے کہ واقعی آپ نے قرات لمبی کی تھی پہلی رکعت میں، کیونکہ مسجد میں آنے والوں کی آپ نے ہٹ سن لی کہ آ کے وضو کر رہے ہیں، تو آپ نے اس لیے قرات لمبی کی یہ لوگ پہلی رکعت میں شامل ہو جائیں اور صبح کے دونوں فرض ان کو باجماعت مل جائیں۔ تو دونوں وجہ ٹھیک ہے کہ آپ نے ثنا کی دعائیں لمبی پڑھی یا آپ نے آنے والوں کی آواز سن کے ہٹ سن کے آپ نے پہلی رکعت میں قرات لمبی کر دی۔ لیکن ویسے باقی نمازوں میں دونوں میں قرات برابر ہے، 2 رکوع ہیں، پھر 1 رکوع یا 3 رکوع ہیں، پھر 1.5 رکوع آپ نے ایسے کیا ہے، تو آپ کی نماز بالکل حدیثوں سے واضح ہے۔ اور یہ کہنا غلط ہے کہ جو پچھلے 2 فرضوں میں قرات کرے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، یہ مبالغہ اپنے پاس سے بنائی گئی بات ہے۔ باب القراءۃ فی الظہر، باب قرات کرنا ظہر کی نماز میں۔ حدثنا ابو نعمان قال حدثنا ابو عوانہ عن عبد الملک بن عمیر عن جابر بن سمرہ قال سعد نے کنت اصلی بہم صلاۃ رسول اللہ، تھا میں نماز پڑھتا ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز صلاتی العشاء، عشاء کی نماز۔ لا اخرم عنہا، لا اخرم، اصل میں یہ عشاء کا لفظ نہیں ہے، عشی کا لفظ ہے، کیونکہ عشی بنتا ہے عشاء کی نماز نہیں بلکہ تیسرے پہر کی نماز ہے۔ تھا میں نماز پڑھتا، کیا لفظ لکھا ہوا ہے یہاں عربی میں؟ عشاء لکھا لیکن عشاء نہیں، لفظ عشی ہے۔ تھا میں نماز پڑھتا عشی، تیسرے پہر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لا اخرم عنہا کنت، نہ آپ زیادہ کرتے اس میں، ارکض فی الاولی، یعنی لمبی پڑھاتے آپ پہلی 2 رکعتیں، واحذف فی الاخرین، اور ہلکی قرات کرتے یعنی اس سے آدھی قرات کرتے پچھلی 2 رکعتوں میں۔ کالا کہا عمر ذالک ظن بکا، کہا فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میرا بھی گمان تیرے متعلق یہی تھا، کہ پچھلی حدیث ہے وہ ابو سعد والی، کہا کہ میرا گمان یہی تھا کہ تو ایسے ہی نماز پڑھاتا ہے، کیونکہ سعد ہی فرما رہے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھتا تھا، نماز تیسرے پہر کی یعنی نماز عصر کی اور نماز مغرب کی، نہ زیادہ کرتے آپ اس سے کہ تھے آپ قرات کراتے پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ اور ہلکی قرات کرتے پھر اخرى یعنی پچھلی 2 رکعتوں میں۔ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے میرا گمان بھی ساتھ تیرے متعلق یہی تھا۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان عن یحیی عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ قال کہا کان نبی، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الرکعتین الاولیین، قرات کرتے پہلی 2 رکعتوں میں من صلاۃ الظہر، جو ظہر کی نماز تھی، یا ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں آپ قرات کرتے بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ قرآن پاک میں سے، و سورۃ